الحمد لله الذي لم يزل عالما عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان
حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا دے حضور ہدیہ درود و سلام بصورت نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء نور نظر مولا علی المرتضیٰ جگر گوشہ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ دی عالی جناب آپ دی عرفہ اور اعلیٰ ذات اور آپ دے رفقا جو آپ دی معیت آپ دی سنگت دین دی سربلندی واسطے کربلا وچ شہید ہوئے انہوں خراج عقیدت و محبت پیش کرن واسطے اج دی اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ ماشاءاللہ قاری احمد علی صاحب نقشبندی مہڑوی اشرفی خطیب اعظم ٹھٹا ملیاں آپ دی زیر صدارت اور سنگین جی ماشاءاللہ محمد شاہد عمران شاہد عباس طاہر عباس محمد رفیق ظہیر عباس بشارت علی سکندر عباس شاہد عمران اترا جڑا تسی اپنے نام دے نال پیشہ لکھ دیو نا اپنا یہ چھڑ دیو پیشہ ذات نہیں ہوندی تے ذات پیشہ نہیں ہوندی
میں ویکھیا نا جو لکھیا فلانا مستری ہے فلانا فلانا درزی ہے فلانا، یہ پیشے نے، یہ ذات نہیں، ذات پیشہ نہیں ہوندی تے پیشہ ذات، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہے، اس نو الگ الگ رکھیا کرو۔ ذات اللہ بنائیے پہچان واسطے، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ قبائل وچ تون تقسیم کیتا ہے تعارف واسطے، وڈیائی اندے وچ کوئی نہیں، نہ بٹی کھرل تو افضل ہے، نہ کھرل بٹی تو افضل ہے، نہ تارڑ حجرات تو افضل ہے، نہ حجرات تارڑ تو افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا نیک ہے وہ افضل ہے دوجے نالوں۔ ہم سمجھ آ گئی، جڑا نیک ہے وہ افضل ہے، جڑا علم والا ہے وہ افضل ہے، جڑا نیک ہے نیکیاں زیادہ کردا ہے اللہ تو ڈردا زیادہ ہے وہ افضل ہے، دوجا مفضول ہے۔ اس اعتبار نال پہچان، انشاءاللہ یہ دے اتے کدی پھر گفتگو کریں گے۔ اج دا جڑا موضوع ہے وہ تے گفتگو کرنے آ، سب تو اچھی ذات اللہ دیئے، اللہ تو بعد کائنات اچ انبیاء نے، انبیاء چو سب تو اتے میرے پاک نبی دی ذات ہے، جی میں میرا نبی سارے نبیاں دا سردار ہے، میں نبی دی آل ہر آل تو افضل ہے۔ جس بندے دی اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ دی آل ہے، تسی سارے بھی آل اولاد آلے ہو، لیکن سب تو جی میں حضور بے مثال نے، میں حضور دی آل بھی بے مثل تے بے مثال ہے۔ عزیز من، اس آل دا ذکر عرف حوالہ کرنا آستے اسی اکٹھے ہوئے ہیں اس دیرے ویج۔ ساڑھی خوش نصیبی ہے، آج کل وقت اندہ ہوندہ ہے محرم شریف دے ایام ہوندے نے، محرم شریف دے کہ بہت زیادہ سنگی اس چیز دا اظہار کرتے ہیں کہ ساڑھے کوڑ بھی ذکر ہوئے، ساڑھے کوڑ بھی ذکر ہوئے، تو پھر اسی ذرا جلدی وچ ہونے ہاں، تو وہ بھاگ دوڑ ہوندی ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا میں، لیکن توڑے کوڑوں میں فراغت تو بعد پھر ایک جگہ تے پہنچنا ہے، پھر ایک جگہ تے، پھر ایک جگہ، پھر رات کی دے جا کے آنا۔ لیکن الحمدللہ یہ جگہ جگہ تے صرف میں ہی تو نہیں، بہت سارے ہزاراں علماء اہل سنت و جماعت دے جا رہے نے اور ذکر آل محمد لوگاں سنا رہے نے۔ اس گل دی علامت ہے کہ اہل سنت آل محمد دے ذکر تو غافل نہیں، تے جے کو غافل ہے تو غلط کر رہے ہیں۔ رسول اللہ دی آل دے ذکر تو غفلت نہ کرنا، جڑا حضور دی آل دا ذکر کرے حضور دے ترازی ہوندے۔ عزیز من و دوستان من، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، اللہ دی رسی نو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت نہ کرو۔ ایک قرآن دا بھی پیغام ہے، میرے نبی دا بھی پیغام ہے کہ فرقہ واریت چھڑ دیو۔ فرقہ واریت زہر ناسور ہے، اور امت مسلمہ واسطے کسے باروں دشمن دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں فرقہ واریت ہی بتیری ہے۔ سو فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ فرقہ واریت اسلام نو، قرآن نو، سونے رب نو پسند نہیں۔ عزیز من،
و دوستان من، امام جعفر الصادق آپ تو کسے پوچھا بھئی یہ اللہ دی رسی ویکھی نہیں، بھئی کوئی آسمانہ تو لٹکی ہوئی ہے جدے نال چمٹ جائیے؟ تو امام جعفر صادق نے اس آیت دی تفسیر کر رہے ہیں، فرمایا نحن حبل اللہ ممدودۃ الی السماء۔ آپ نے فرمایا ہم آل محمد ہی تو اللہ کی رسی ہیں۔ توجہ ہی آپ حضرات دی کے ایک سن دے نو جا کے اس گل دا بڑا افسوس رہتا ہے۔ 2 کروڑ دی گل بھی تُہاں سنا چھڑیے تے تُسی ہوڑی جی اے نہیں آکھنا ہوندا ہے، ٹھیک ہے جی سبحان اللہ۔ تے چلو تہاڈی اپنی مرضی تے اپنا طریقہ تے رنگ ہے، میں اپنی گل پوری تُہاں دس چھڑنی ہے، جتنی میں کرنی ہے ٹائم اٹھونی میں تُہاں دس چھڑنی ہے، کوئی جویں جویں تہاڈا دل اونج لے لو، میں نے اس گل نال کوئی دس جی۔ میں جناب نو امام جعفر صادق دی تفسیر سنائیے کہ آپ کو پوچھا گیا کہ اللہ دی رسی کی ہے، تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم ہیں اللہ کی رسی، ہم آل محمد اللہ کی رسی ہیں۔ جس نے آل محمد کو تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ عزیز من یاد فرما لو، اے فرمان امام جعفر صادق دا، امام جعفر صادق دے نانا جان دا کی فرمانے، جناب محمد رسول اللہ سرکار دا کی فرمانے۔ چلو اے تو لگ پو، حضور فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا، ایک قرآن، ایک حضور فرماتے ہیں میری آل، ایک قرآن ایک میری آل۔ ان دعا دی حضور نے ایک نشانی بیان کی تھی، لن یتفرقا، قرآن اور آل وکھرے وکھرے یہ الگ نہیں ہوں گے، یہ انہاں دی نشانی ہے کہ یہ دوویں چیزاں حوض کوثر تے حضور کو کٹھیاں جان گیا، قرآن اور آل۔ عزیز من گلاں کیتیاں دور نکل جاندیاں نے، کچھ گلاں دے تجزیے آپ کریا کرو۔ صرف قرآن پڑھیاں بھی نئے اللہ مندہ تے صرف آل دی محبت نال بھی نئے مندہ، او مندہ تائیں قرآن ہاتھ چرکھ، آل محمد دی محبت دل چرکھ۔ اب نو سمجھ آئیے حضرات کہ نہیں ہے، صرف قرآن پڑھیاں گزارا نہیں، صرف آل دی محبت بھی تے میں جی حضور دی آل نال تے محبت کرنا، میں قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں، پھر تو آل محمد نو سمجھیا کی ہے جنہاں نیدے تے بھی قرآن پڑھیا ہے۔ میں جی سویرے اٹھ کے کدی ویکھیا نہیں، میں گھر رکھیا ہے، میں سال بعد کی نہیں جی پتہ لگے تو میں جی جھاڑ کے رکھ چھڑنا، وہ تو آل محمد دی تعلیمات نو سمجھیا کی، میں جی سال بعد جھاڑنا۔ سن لو اور یاد کر لو، امام علی تو لے کے جڑے ائمہ اہل بیت بندے بندس دینے، بھائی حضرت علی تو شروع دین تے امام مہدی تک، انہیں چو او کیڑا امام جڑا حافظ قرآن نہیں جی، کوئی ایک بندہ بھی 10 چھڑے پہ فلانے جی کوئی نہ ہوتا جی۔ میں مڑ دوبارہ چا جملہ بولنا جی تو ان سمجھ نہ لگی ہوئے تھے، 12 گن دن بندے 12 امام نے، میں بھی 12 نے مننا رہا، ان 12 چو او کیڑا ہے جڑا قرآن دا حافظ کوئی نہیں۔ توجہ ہے حضرات کے لئے، اے یاد رکھو او تے سارے قرآن دے حافظ آئے، اساں پڑھیا ہی کدی نہیں، اساں قرآن دے نیڑے ہی کدی نہیں کہتے، کوئی ایک دن بے کہتے ذکر کر چھڑیا انہاں دا دیا خیال ہے جی سونیا ہون تواڈی تے ساڈی چھٹی ہوگی، اگلے سال مڑ ملا گیا۔ یہ مڑ تساں آل محمد دی تعلیمات نو سمجھیا نہیں، بھئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ او تے سر تے دڑ جدا بھی ہو جائے تے قرآن دی تلاوت تو جدا نہ ہوئے، اور اسی پورے سال ایک دن بے کے سن چھڑیا تے بس اس تو بعد گھر ٹر گیا دیا کہ لو جی
ہوں اس تو بعد ہاذا فراق بینی و بینکم تواڈے تے ساڈے درمیان ہن افتراق کے اگلے سال ملاقات مڑ ہوے گی محرم آئے تساں قرآن کی سنیا ہے تساں آل محمد دی تعلیمات نو کی سمجھیا ہے ایک فرق ضرور ہے اسی صرف قرآن دے حافظ ہونے ہیں حسین قرآن دا حافظ بھی ہے قرآن دا محافظ بھی ہے یہ فرق ضرور ہے اسی صرف قرآن دے حافظاں مولا حسین قرآن دے حافظ بھی نے تے قرآن محافظ بھی نے عزیز من اے ویکھیا کرو کتنا قرآن کیڑی جماعت پڑھ دیئے تاکہ تو ان پتہ لگے قرآن دے نال کون نے کیونکہ آل تے قرآن تے وکھرے وکھرے ہیں نہیں نا توجہ ہو گئی آپ حضرات دو چیزاں حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک حدیث شریف چاہتا ہے حضور نے فرمایا میں تواڈے کول دو چیزاں چھوڑ کے جانا ایک کتاب اور ایک سنت ایک حدیث چاہے میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت ایک گل ساری ایک کی ہے قرآن پڑھ لو سنت آل محمد کو سکھ لو متوجہ ہو حضرات کے نا عزیز من جدو آل محمد دی حیات نو بڑے غور تے عمیق نظر نال گہری نظر نال ویکھیا چلو جی دین لبنا ہے توجہ ہے بھائی سمجھ آ رہی کہ جی دین تا انہاں کو لبنا ہے لہذا ہن انہاں نو ویکھو انہاں دی زندگی نو پرکھو تاکہ سن پتہ لگے کہ اے کیسے بزرگ نے اور اے ہستیاں کیسیاں نے مولا علی سرکار دے گھر پہلا پتر پیدا ہویا ہے نام مولا علی نہیں رکھیا توجہ ہے جڑا پہلا پتر پیدا ہویا ہے انہاں دا نام مولا علی نے نہیں رکھیا حضور رکھیا ہے حسن یہ ٹھیک ہے دوسرا پتر پیدا ہویا ہے نام مولا علی نے نہیں رکھیا حضور نے رکھیا ہے حسین جی یہ میں بڑی ذمہ داری نہ تیسرا پتر پیدا ہویا ہے نام مولا علی نے نہیں رکھیا حضور نے رکھیا ہے محسن چوتھا پتر پیدا ہویا ہے نام علی نے رکھیا ہے محمد توجہ ہی حضرات جنہ دا نام حضرت علی رکھنا شروع کیتا ہے میں ہن انہاں دی گل کر رہا ہوں پہلے تین نام حضور رکھے حضور دے وصال تو بعد جڑا پہلا پتر پیدا ہویا ہے او دا نام مولا علی رکھے محمد حنفیہ اے چوتھے پتر نے مولا علی دے محمد حنفیہ اس تو بعد پھر پنجواں پتر پیدا ہویا ہے حضرت علی پاک نے نام رکھے عباس بھئی توجہ نہیں ہوئی گلتے مولا علی سرکار نے کی نام رکھیا ہے عباس بڑی مہربانی اللہ اپنو جزائے خیر دے مولا علی سرکار نے نام رکھیا عباس عباس دا بھرا پیدا ہویا ام المنین دا پتر پیدا ہویا مولا علی سرکار تو پوچھے گا حضرت علی یا سرکار دا نام کی رکھنا ہے فرمایا عثمان بھئی توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ کیا نام رکھنا ہے حضرت عثمان فرمایا عثمان 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 پھر پتر پیدا ہویا حضرت نام کی رکھنا ہے فرمایا جعفر پھر پتر پیدا فرمایا سرکار نام کی رکھنا ہے فرمایا عبداللہ پھر پتر پیدا ہے سرکار نام کی رکھنا ہے فرمایا ابو بکر پھر پتر پیدا ہے سرکار نام کی رکھنا ہے فرمایا عمر بھائی توجہ ہے آپ حضرات دی کہ کوئی نہ جدو علی دیا پتران دے نام ویکھے تو دل چ خیال پیدا ہوندہ ہے جیڑے نام میرے مرشد علی رکھیں دین تا اتھو لبدا ہے نا تے وہ رکھنے چاہیے دینا بابا بھی آپ نے سمجھ آئی کہ کوئی نہ میں سمجھ نہیں آئی تُسی کی تقریر سن دے ہو جیڑے نا علی نوارا کھا جاندے نو میں تے تین کیوں نہیں کھاندے جیڑے علی دے منن آنے بھئی سمجھ آئی ہاں حضرات دی کہ نا جیڑے نام میرے مرشد علی پاک نوارا کھا گئے تو میں اپنے پترہ دے نالا چاہیے تھے کہ بندے گل کر رہے جیڑا گل بندہ دلیل نال کرے وہ دی گل سننی چاہیے انہاں کہا بھئی علی تے اپنے پتران دے نام انہاں دے نا تے رکھ رہے انہاں بھی رکھے ہے تو گل وائلٹ سی میں کہ یار بندے گل صحیح کیتی ہے یہ دی گل ویکھنی چاہیے
صحابہ کرام دی شان تے انہاں دی سیرت تے ایک کتاب ہے اسد الغابہ، اہل سنت ہے اسد الغابہ، صرف ایک کتاب وچ 20 صحابہ نے جنہاں دے نام اولاد دے علی تے حسین نے، صرف ایک کتاب اونلی ون، صرف ایک کتاب اسد الغابہ دے اندر 20 صحابہ دے اولاد تے انہاں دی صحابہ دے نام علی تے حسین نے تے حسن نے، جڑا بھائی جاندہ ہوئے وہ حسن بصری تے جان دے یہ توجہ ہے آپ حضرات دی۔ تو صحابہ آل دے نام رکھ دیا ہے، آل صحابہ دے نام رکھ دیا ہے، جی آپ نے سمجھ آ گئی۔ اب میں ایک گل دس درہ نہ اپنی گفتگو وچ سنگیاں نو بھائی شریکاں دے چھوڑاں دے نام کوئی نہیں رکھدا، ساڈے پنجاب وچ بھی یہ گل چلی، جنہاں نے ساڈی لڑائی ہوئے تسی دور کیوں جاندے ہو؟ کدی کسے بندے دے پتر دا نام یزید بھی ویکھیا ہے جی؟ جنہاں نے یزید نال بڑی محبت بھی ناؤ بھی نہیں رکھ دے، بس سکولے گیا تو چھوڑا کوئی نہیں بان دینا، کو سمجھ آئی کوئی؟ جنہاں کچھ بندے ہیں جنہاں نے یزید نال بھی پیار ہے تے وہ بھی اپنے چھوڑ دا نا یزید نہیں رکھ دے، بھئی یہ سکولے گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا تو چھوڑا آکھنا ہے یزید صاحب آگئے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو چونکہ وہ نا ہی ایڈا کمال دا ہے بھئی لوگ جڑے مندے بھی نے نا تو ڈر دے، جڑے یزید مندے بھی نے نا وہ بھی نا تو ڈر دے، یہ فطرت انسانی ہے، بندہ صرف ان دا نا رکھ دا جی دے نال پیار ہوتا ہے جی۔ قاسم کربلا میں شہید ہوئے، بولو ابو بکر دے پوتے دا نام قاسم ہے، توجہ نہیں کی تھی غلط، قاسم امام حسن دے بیٹے دا نام بھی قاسم ہے، انہاں دی شہادت کربلا ہے چوئی اس تو بعد ابو بکر دے پوترے دا نام قاسم رکھیا گیا ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو کیوں رکھنا نے آل محمد دا نام اپنے بچیاں دے نام تھے؟ صحابہ آل محمد دے نام رکھے نے، آل محمد نے صحابہ دے نام رکھے نے۔ تو یک صحبہ اے جو لگے ہو اس تقریر نو اندے جو تسی کڑنا کی ہے، میں صرف ایک کڑنا ہے بھئی اسی جیڑی گل دس لینا ابو واپس جو لڑتے ہیں تو انہاں دی بڑی جنگ آئی تے لڑائی آئی، اے چھڑ دے ہو محبت دی گل کریا کرو، کڑنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، یہ الیکشن پہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اسی کی کرنا ہے، کرنے دا دور ہی لنگ ہے بھائیہ، تو مننے دا دور ہے، یہ کوئی پیار نال مان لے تو من مینا چاہیے دے، ارے صرف انی کرن دا مقصد ہے، یہ دسن دا مقصد ہے۔ میں کربلا گیا زیارت واسطے، تے کربلا تو تھوڑے جے فاصلے تے ابو بکر ابن علی دا مزار ہے، روزہ بڑے ہیں، میں نماز مغرب اتھے پڑھی تے انہاں دی پوری شہادت بھی اتھے لکھی، تو علی پاک دے پتر دا تے روزہ وکھرا بنیا ہے، توجہ ہوئی ہے آپ، روزہ مبارک بنیا ہے، زری بنی ہے، لوگ زیارت واسطے جانتے ہیں، نام ابو بکر ہے، ویسے جے علی پاک رکھ لیا ہے تو سان بھی کسی ایک دے چھوڑ دا رکھنا چاہیے۔ میں تے دو من اللہ پتر دی تین ایک دا نا حسن تے ایک دا نا حسین رکھ بیٹھا تے خوش ہو کے رکھیا ہے تے دل مطمئن ہویا ہے تے رکھیا ہے، توجہ ہے کہ نا؟ تے ویسے اگر پتر اللہ جی میں علی پاک نو ڈھیر دیتے نے، اللہ ڈھیر پتر دے وے تے نبی دی آل دے نام بھی رکھنے چاہیے دے، نبی دیاں یاراں دے نام بھی رکھنے چاہیے دے، کیونکہ سنت مولا علی سرکار ہے۔ یہ جناب اور سمجھ لین تے سمجھانا چاہنا کہ امام حسن دے ایک بیٹے دا نام بھی عمر ہے، امام حسن سرکار دے ایک پتر دا نام کی ہے عمر جی۔ امام رضا جنہ دا کربلا بہت بڑا اعلیٰ افضل روضہ بنے ہوئے، امام رضا دی بیٹی دا نام عائشہ ہے۔ بھائی میرے سمجھ آئی گل دی کہ نہیں ہے؟ اے میں جڑیاں گلاں کر رہا نا انہاں تے تحقیق کرن دی اجازت ہے۔ بھئی بندہ جڑی گل کرتا رہے یار انہاں تے سوچنا تے چاہیے گلاں ایویں ہی نہیں، تحقیق کرن دی اجازت ہے۔ جڑے شیعہ سنی کتب نے انہاں دا مطالعہ کرو، خود کر لو یا کسی تو پوچھ لو کہ انہاں دی اولاد امجاد دا جتھے ذکر ہے بزرگاں دی دا
دنیا تے سب تو زیادہ جس دی اولاد دا تذکرہ ہے وہ اولاد مولا علی دی. دنیا دے کسے خاندان دے شجرہ جات تے اتنی تحقیق تے اتنی کتاباں نہیں لکھیاں گئیاں جتنا مولا علی سرکار تے میرے پاک نبی سرکار دے خاندان دے حسب تے نسب تے کتاباں لکھیاں. میں جدو بھی عرب جاواں، عرب دے کسے ملک جاواں، میں جڑیاں شجرہ جات دیاں کتاباں نے وہ لے کے ہونا، کیونکہ مختلف علماء مختلف طرح دیا تحقیقاں کر کے کتب لکھ دینے شجرہ جادیاں. میں کوئی نہ کوئی لے کے ہونا کہ میں اس چیز دا ذرا شوق رکھا کہ اس دا مطالعہ کیتا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ رسول اللہ سرکار دی جڑی آلے پاک ہے انہاں نال کون کس انداز نال تعلق رکھدا سی. یہ آپ نے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ عزیزہ نے من تو دوستہ نے من. وہی جملہ ہے، دوبارہ پھر دہرا رہے ہیں کہ اے دسن دا مقصد فقط یہ بیان کرنا ہے کہ انہاں دے درمیان نفرت والی گل بیان نہیں کرنی چاہیے، میاں محبت والی گل بیان کرنی چاہیے. حضور دی آل دا تے حضور دے صحابہ دا محبت اور پیار دی ان بیان کرو، باقی تاریخی گلاں نے پتر انہاں چھڑ دے. میں سمجھ نہیں ہوتی صدی 15ویں آ گئی ہے، اجے تائیں جڑے جھگڑے نہیں مکے ساتھوں کوئی وہ مکنے نہیں، کوئی نہیں مکنے. دنیا مک جانا ہے، یہ جھگڑے نہیں مکنے. 1500 سال پہ لگ دے نجے تائیں نہیں مکے تو ساڑھے نال بندے پچھلے سیانے آئے جڑے لنگ گئے، انہاں تھوئے ڈیرا نہیں بجیا تے اساں کیویں بجنا ہے. ساڑھے واسطے ہی کوئی گل ہے چپ کر کے منی جاویا کرو، جنہ کو من سکتے ہو چپ کر کے منی جاؤ. دوجیان چھیڑو نہ تے اپنا چھوڑو نہ، مان سکتے ہو جتنا اتنا منی جاؤ. آ جڑا تسی دوجیان منمین ٹر پوندے ہو نا تے ایک دوجے دے محبوب شخصیات نو، مثلا میں حضرت علی بڑے پسند نے، میرے کو حضرت علی دا گلہ کرے تو لڑائی کرنا چاہتا ہے، تو ان پتہ بھی ہے بے علی نال محبت رکھدا ہے، محب علی ہے. وہ میرے کو مولا علی دا گلہ کردا ہے تو چاہتا ہے لڑائی ہو. جیڑا بندہ جس بندے نے پتہ ہے بھی شاہ اور صحابہ نال پیار کر دے رہو، میرے کو صحابہ دا گلہ کردا ہے تے دا مطلب ہے وہ چاہتا بھی ہے میرے تو دور ہون. کسے دے محبوب نو برا نہیں آکھی دا، کوئی سمجھ نہیں آئی گل دی. کسے دے محبوب نو برا او ہوئے بھی تے نہیں آکھنا چاہی دا. کوئی سمجھ آئی جے کہ کوئی کسے دے محبوب نو برا، جنہوں جن نال پیار ہوئے انہوں برا نہیں آکھی دا، وہ انہوں چنگا نہیں لگدا. اے گل سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے دوست، میرے عزیز. میں اس بات نو اپنے سامعین تک پہنچا چکا کہ رسول اللہ سرکار دی آل پاک حضور دے صحابہ نال محبت رکھ دے، صحابہ حضور دی آل نال پیار کر دے. حضرت زید بن ثابت حضور دے صحابی نے، عبداللہ ابن عباس حضور دے پتریر لگ دے، آل نے نا حضور دی آل نے، کیونکہ صدقہ انہاں دا بھی حرام تھی. عبداللہ ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں کو پڑھن آستے گئے کہ بہت بڑے عالم سن حضرت زید بن ثابت. تو باہر دروازے تے کھلو گئے، جس لئے وہ اپنی مرضی نال نکلے تو اس بڑے گل کی تھی کہ جی میں اے مسئلہ پوچھنا سے. حضرت زید فرماندے نے سرکار تو سمجھ دسیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا جی میں میرے نانے نے یہی دسیا ہے، میرے رسول اللہ نے یہی دسیا ہے کہ عالم دین دا ادب کرو. انہوں نے پھاڑ کے ہاتھ چومیا تو انہوں نے فرمایا سن رسول اللہ یہی دسیا ہے، نبی دی آل نال محبت رکھیا ہے. کو سمجھ آئی کو نہ کرے. اے میاں اے اصل چیز ہے کہ تسی محبت اور پیار دی گل کریا کرو. آل کو ویکھ لو صحابہ نو کیویں مننا چاہیے، صحابہ کو ویکھ لو آل نو کیویں مننا چاہیے. سادہ جی گل ہے، پیار والیاں نو گلاں لڑائی والیاں نہیں لبدیاں، محبت والیاں لبدیاں. کچھ لڑن والے بیلی ہوندے نے، انہاں لڑن والیاں لبدیاں. وہ ساری تاریخ ڈھونڈ کے وچوں وہ گل کڈ دین جتھے لڑائی ہوندی ہو. تے ساڈی ساری عمر لنگ گئی ہے وہ گلاں ڈھونڈدے ہاں جہدے وچوں پیار لبدا ہوئے. کچھ صوفی دا مزاج بھی لڑائی والا نہیں ہوندا. صوفی دے مزاج وچ لڑائی نہیں ہوندی، صوفی دا مزاج محبت والا ہوتا ہے.
میں اپنی گل کرنا، میری ساری زندگی دی صرف یہی کوشش ہوندی ہے کہ میں تاریخ پڑھا، حدیث پڑھا، کتاب پڑھا، میں او گل ڈھونڈ کے لیاواں جہدے وچ حضور دی آل دی محبت ہوئے۔ ایک جملہ ذرا میرا سنو، حضرت علی جدو حضرت فاطمہ زہرا دا رشتہ لین واسطے حضور دے گھر گئے نے، وہ سارا واقعہ جس شخصیت نے بیان کیتا ہے امت دے سامنے، اس شخصیت دا نام حضرت ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ ہے۔ علی نال محبت مومن دی نشانی ہے تے بغض منافق دی علامت ہے۔ ایک گل امت نو دسن والی شخصیت بھی حضرت ام سلمہ دی ہے۔ 5 نفوس قدسیہ چادر دے تھلے نے، 5ویں حضور نے تے 4 حسن حسین تے علی تے پاک فاطمہ نے۔ ایک گل بھی امت نو دسن والی شخصیت حضور دی بیوی حضرت ام سلمہ نے۔ حضور نے کربلا دی مٹی والی شیشی جس ہستی نو دتی ہے کہ جدو میرا نواسا شہید ہویا اس خون بن جانا ہے، وہ ہستی بھی حضرت ام سلمہ دی ہے۔ حضرت ام سلمہ ہی امت نو یہ گل بھی دسن والی ہے۔ اس تو ہی بیان نہ بجے اتنیاں فضیلتاں بیان کرنا حضور دی ازواج مطہرات تے بنن والے ہوندے، سانو انہاں دا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، سانو انہاں دا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی بندہ ساڈے کولوں غلط سبق نہ پڑ جائے۔ کدی بھی تحقیق دا رخ نفرت دی طرف نہ موڑو، تاریخ دا رخ محبت اور پیار دی طرف رکھو۔ عزیزان دی وقار ایو درس جڑا میں روز دیندہ رہنا میرے بھائی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اے اصل شعر جڑا ہے اے ہور طرح ہے، میں اندے تبدیلی کر دیتی، اصل شعر ہو رہے اور ساڈا بندہ نہیں جس لکھیا ہے، میں وہ چھڑ دیتا ہے، میں اگوں ہن اپنا لکھیا ہے جڑا تانوں سنانا ہے۔ ہاں جی، میں اپنا کلام لکھیا ہے، یہ تو اگے تضمین کیتی ہے تے وہ تانوں میں سنانا ہے، کیونکہ جیسے اگے لکھیا ہے وہ بندہ ساڈا نہیں، سانوں ذرا وہ ساڈا ذہن نہیں رلدا، اساں اس تو وہ چھڑ دیتا ہے، وہ کسی اور پارٹی دا بندہ، اساں کلام بدل لیا۔ اے ہن دا بندہ نہیں، بڑا پرانا بندہ ہے ویسے، متیا کو ہن دا کوئی شاعر ہے، وہ پرانا شاعر سی تے وہ ذرا ساڈا وہ نال ذہن نہ رلدا، اساں وہ کلام نو کٹ کر دیتا ہے، وہ تے تضمین کر کے اپنا لکھیا ہے۔ جی عزیزان دی وقار، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں، آؤندہ نہ ہے یا پریشان ہو، جو میں گلہ نہیں تو مڑ نال پڑھو میرے۔ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر، جڑا حضور دی آل تو دور کرے اس بندے تو دور رہنا ہے۔ سادہ جی گل پہ کرنا، جڑا حضور دی آل تو دور کرے ان کو دور رہنا ہے، دیکھنا غیر۔ اے میری گل مان لیا ہے چنگے راسو، جڑا حضور سرکار دی آل دا منکر ہوئے، مولا علی دے مولا ہون دا منکر ہوئے، دے کو دور رہنا ہے، تانا پہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ تضمین کی تھی یاد کر لو میرے بولیو تے سمجھ لو جملہ بول رہا ہوں، اللہ اللہ دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا، لوگوں کسی
گستاخ کی میں مننا تو اپنی مرضی نالے دسنا تے ایسا بھی ہے نا دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا میرے بچے یاد رکھنا ہمیشہ سبق یاد رکھنا جڑا حضور دی آل تو دور کرے ہو تو بھی دور رہنا جڑا حضور دے صحابہ تے گالیاں کڑھدا ہوئے او دے کور بھی نہ جانا یہی سبق یاد کرنا اسی سنیا نبی دیا یاراں دے بھی نوکراں 5 تے 12 دے بھی نوکراں کوئی سمجھ آئی کوئی اب بھائی یہ تقسیم جو ہے نا اس تقسیم کے ہم سنی قائل نہیں ہیں ہم سب کو ماننے والے کو سنی کہتے ہیں بلکہ سنی ہوتے انہاں دن جڑا انہاں بھی مان لیندا جنہاں مننے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتی مننے اسی منن دے اڈے لگ گئے ہیں سنی لیکن میرے عزیز میں اس مسئلہ تے کرنا چاہنا نبی سرکار دی آل دے غلام رویا دے حضور فرما گئے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اللہ اکبر میں نا جی حضرت صاحب کل ویکھیے کل یاس قادری صاحب جڑے تواڈے پیر صاحب قبلہ نے اس وقت اہل سنت دے بہت بڑے بزرگ نے انہوں دی تصویر ویکھی انہوں دا ایک مرید ہے وہ سید نے مرید سید ہے تے مرشد غیر سید وہ انہاں کول ملن گئے سن تے اپنے مرید سید دا ہاتھ پہ چوم دیا ہے کوئی پیر چومدا ہے پیر تے چومے نہیں لے ہوندے نا لیکن انہوں نے دسیا بھی اسی مرشد ضرور ہیں لیکن جڑے رسول اللہ دی آل ہونا انہوں دا مقام ہے وہ انہوں دا ہاتھ چومیا جائے توجہ ہے حضرات یہ کوئی نہ اے اداواں نے جڑیاں دس دیاں نے کہ آل محمد نال ساڈا پیار کس معیار دا ہے عزیزاں دی وقار میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ دیکھو نا آسیہ نے داڑھی رکھنا سنت ہے امامہ شیف بننا سنت ہے کیا حضور دی آل نال محبت کرنا بھی تو سنت ہے نا سمجھ نہیں آئی گل وہ بھی تو حضور دی سنت ہی ہے نا حضور دی آل نال پیار کرو عزیزاں نے محترم میرے نبی سرکار نے صحابی فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یمشی علی اربعۃ میں حضور کے حجرے سے داخل ہوا تو حضور 4 زانوں پہ چل گیا ہے وعلی ظہرہ الحسن والحسین بھائی سمجھ آئی صحابی کہتے ہیں دخلت علی النبی میں حضور سرکار دے گھر داخل ہویا وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ تے حضور نے دوویں گھٹنے بھی زمین تے رکھے آئے تے کونیاں بھی زمین تے رکھیاں سن تے حضور دی پشت تے حسن پاک بھی بیٹھے آئے تے حسین پاک بھی بیٹھے آئے تے حضور حجرے دی دیوار دے نال ٹر دے پہ آئے بھئی سمجھ آئیے حضرات کے کوئی حضور حجرے دی دیوار نال ٹر دے پہ آئے جڑے بندے سمجھنا ہے سمجھ دے ہونی انہوں نے نہ سونے لیکن سمجھو تے صحیح حضور حجرے دی دیوار نال حضور حجرے دی دیوار نال ٹر دے پہ یہ دا بیک گراؤنڈ کی ہے حسن تے حسین پاک عرض کی تھی نانا جیسا اٹھتے پہنے حضور نے فرمایا پتر چلو باہر چلیے انہوں نے کہا نہیں جی تھی پہنے بچپنا سی نا تے لوڈے آئے پیارے آئے ہائے ہائے عرض کی تھی نانا جی ایسی تھے امی تو حجرے چی اٹھتے بہنے تو حجرہ نکا سی اٹھتے اتھے آ نہ سکتا میرے نبی پاک نے اپنے گھٹنے بھی زمین تے چ رکھے تے کونیاں بھی تے فرمایا پتر اتھے بہ جاؤ بندیاں اللہ دیاں ہو اے اس نبی دی گل پیا کرنا جنہاں اللہ فرماتا ہے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی محبوب پیارے تو اپنی زبان نو حرکت نہ دیتا کرو انی تکلیف بھی اللہ نے گوارا نہیں عبادت آستے حضور کھلے ہوں تے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ محبوبہ اتنا لمبا قیام نہ کریا کرو تو ان تکلیف ہوندی
इन्ने प्यारे रब दे हबीब घुटने ते कोहनियां जमीन ते रखियां ते पुश्त उत्ते हसन ते हुसैन ने ते हजूर इंज टुरदे जांदे उत्ते हसन ते हुसैन ने नाने दियां जुल्फां फड़ियां ते मेरे पाक नबी सरकार टुरदे पे हजरत जी बकार मुड़ गल्लां कुछ गल्लां करन वालियां होंदियां ते कुछ गल्लां समझण वालियां होंदियां जिहड़े बेली जानदे ने होश वाले ने उन्हां नूं समझ आउणी मेरे पाक नबी टुरदे भी जाते हैं ते नाल गल्लां भी करते जाते हैं हसन ते हुसैन नाल जिहड़ियां सहाबा सुनियां ने दसियां ते वो ही नहीं ना हजूर फरमांदे हसन बेटा ते हुसैन बेटा निअमल जुमाले जुमालुकुमा तुहाडा उठ कितना सोहना है तवज्जो जमल उठ नूं सद्दे नूं मैं तर्जमा होर किवें करां हजूर फरमांदे हाय हाय तां ही ते इकबाल आंदे ने बहरिया शहजादा ए खैरुल मिलल दोष खत्मुल मुरसली निअमल जुमल क्या मकाम है हसन ते हुसैन पाक दा जिन्ना वास्ते नबियां दे सरदार ऊंट बन गए सरकार मेरी पुश्त उत्ते सरकार दी पुश्त उत्ते हसन ते हुसैन बैठे ते हुजूर फरमांदे निअमल जुमल जुमलकुमा तुहाडा उठ कितना सोहना है आपे ये हुजूर फरमांदे निअमल अदलान अंतुमा हां भाई सवारी ते सोहनी है पर तुसी सवार भी देते ही सोहने हो ना हाय 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 फरमाया सवारी सोहनी है भाई तुसी सवार भी एडे ही सोहने अजीज़ान दी वकार तवज्जो होवे ते जनाब नूं अर्ज करा ईद दा दिन ने ईद दा मेरे मौला हुसैन ते हसन ने अपनी अम्मी दी खिदमत जद कीती है अम्मी जान सन कपड़े चाहिए ने अजीज़ान दी वकार बीबी सैयदा ज़हरा पाक ने मुसल्ला बिछा के दुआ फरमाई है अल्लाह ने फरिश्ते नो भेज दिता जा जन्नती तू जोड़े मेरे नबी दी आल वास्ते ले जा हाय 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 हसन ते हुसैन वास्ते कपड़े जन्नती चुआए ते हसन ते हुसैन पाक ने वो कपड़े पाए ते ईद दा दिन ते नाने दियां कंधियां ते बह के ईद पढ़न पे जान बंदे जांदे नहीं ईद पढ़न लेकिन एडी सोहनी कायनात च किसे ने सवारी नसीब अजीज़ान दी वकार नाने दी पुश्त उत्ते बैठे हुए ने एक कंधे उत्ते हसन ने एक कंधे उत्ते हुसैन ने वैसे कोई बंदा अगर तसव्वुर कर सकता हुए तो तसव्वुर करे हसन पाक भी कंधे एक कंधे तेन ते हुसैन पाक एक कंधे तेन तो मेरे पाक नबी सरकार चल रहे हैं तवज्जो जनाब एक पैर हसन पाक दा हजूर दे सीने ते एक पैर हुसैन पाक दा हजूर दे सीने ते एक पैर हसन दा हजूर दी कमर मुबारक ते एक पैर हुसैन दा हजूर दी पुश्त मुबारक ते हजूर सरकार दे पाक नवासे मोढियां ते बह के इंज दू टुरे जांदे ते अगे हजरत उमर आ गए वेख के आंदे मैं इस सवारी तो सदके जावां कितनी सोहनी सवारी है ते मुरीद दी अख मुर्शद ते रंदी है उन्हां सही आख्या है को समझ आइए कि नहीं उन्हें सही आख्या कि सोहनी सवारी है मेरे पाक नबी सरकार ने सुनिया दिया फरमाने ने उमर सवारी भी सोहनी है सवार भी सोहने ने उमर सवारी भी सोहनी है उमर हजूर दा विसाल होया इवें ईद दा दे अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन नूं कंधियां ते पाया होया भाई तवज्जो हुई है हजरात के नाम अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन अपने इमाम हसन सरकार को अपने कंधियां पे पाया हुआ चुकिया हुआ है मौला अली सरकार भी नाल ने जनाब दी तवज्जो है कि ना जिवें मुड़ मुरीद पीरां दे पुत्रां नूं चाह लैंदे ना शहजादियां निक्कियां बई ये साडे पीरां दे साहब ये भी सुनिया अदास अबू बकर सिद्दीक तो सीखीए जेड़े अपने मुर्शद दे पुत्र हुसैन ते हसन नूं कदी मोढियां ते चा लैंदे है कदी सरकार नूं गोद विच उठा लैंदे है जी कदी इमाम हजरत उमर चुकिया हुंदा सी कदी इमाम अबू बकर सिद्दीक चुकिया हुंदा सी तवज्जो है हजरात अजीज़ान दी वकार जनाब उमर अबू बकर सिद्दीक ने कंधियां ते चाया होया हां जी अली पाक नाल ने मदीने दी गली च मंजर की है अली पाक नाल हसन कंधियां ते नाल सिद्दीक अजे बंदे ने शरीका नजर आवे तो उन्हां दी अपनी अख है ओदी अपनी मर्जी है मेरा कोई इहदे विच बंदियां नूं मैं नहीं दस सकदा भी तुसीं इह किहड़ी जगह तो तुसीं गल्लां करदे हो मैं ते इन्नी अर्जी करना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हसन कंधियां ते अली पाक नाल ने अल्लाह अल्लाह दे एक जुमला अबू बकर ने बोलिया जरा तारीख दी किताबां हदीस दी किताबां च मज़कूर है
حضرت ابو بکر فرماندے نے یا علی اے جڑا سید میرے کندھیاں تے سوار ہے اے دی صورت تیرے نال نہیں میرے مرشد نال رلدی ہے. سمجھ آئیے حضرات کے نال ابو بکر صدیق دا جملہ ویکھے تسی فرماندے نے بھئی جڑا سید میرے کندھیاں تے سوار ہے نا جی ان دی صورت یا بھی تواڈے نال نہیں رلدی میرے مرشد نال رلدی ہے. ہاں اور امام حسن سر تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر ہے. امام حسن سر تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر ہے. امام حسین سینے تو لے کے قدمہ تک حضور دی تصویر ہے. دوویں برا کٹھے کھونا تے حضور دی تصویر پوری ہو جاتی ہے. دوویں برا کٹھے کھڑے ہونا تے حضور دی پوری تصویر بندی ہے. جی عزیزاں دی وقار اے میرے نبی سرکار دی آل نال نبی دے صحابہ دا پیار ہے. اے میرے نبی سونے دی آل دا نبی دے یاراں نال پیار ہے. جڑا بیلی سمجھ سکدا ہوئے سمجھ لے یاد کر سکدا ہوئے کر لے. میرے پاک عمر دا فیصلہ کیے حضرت عمر بیٹھے ممبر تے مسجد دے ممبر تے حضرت امام حسن انتہا فرما دے میرے نانے دے ممبر تو تھلے لاؤ. آپ جمعہ پہ پڑھاندے ہیں جی. علامہ ابن حجر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور کئی کتبیں چلایا. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی دے ممبر تے بہ کے جمعہ پہ پڑھاندے ہیں. ممبر دیاں 3 سیڑھیاں ہیں سارے تو اتلی سیڑھی تے حضور بہ کے جمعہ پڑھاندے ہیں. جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے تے اٹلی تے بان لگ پے جتھے حضور دے پیر ہوندے ہیں. جدو انہاں دا وصال ہویا تے حضرت عمر بنے خلیفہ تے او اوتھے بان لگ پے جڑی ساریاں تو تھلے آئی جتھے حضرت ابو بکر صدیق دے پیر ہوندے ہیں. جی سمجھ آ گئی حضرات بیٹھے ماشاءاللہ. وہ اوتھے بیٹھ کے جمعہ پہ پڑھاندے تے امام حسن سرکار دا بچپنا سی جی عمر چھوٹی تھی لڑکپن سی. آپ آئے تو مسجد بھری سی. آپ فرماندے ہیں انزل المنبر ابی میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے لوئے. انہاں جمعہ چا چھڑیا پیٹھاں لے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. تے امام حسن نو چاہ کے تے اپنی جوڑی چ رکھ لیا تے اپنے سر تے جڑا امامہ بن کے جمعہ پہ پڑھاندے ہیں وہ لایا لا کے تے آپ فرماندے نے سرکار ممبر تے شاہی بڑی اونچی ہے ساڈے سر تے تے جڑا واڑ اگے نے بھی تساں اگائے نے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں. جڑے ساڈے سر تے واڑ اگے نا واڑ اے بھی سونیا او تساں اگائے نے. تساں آکھنا ہے تے واڑ ہے تساں آکھنا ہے لے جاؤ تے لے جانا ہے. ہائے 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 گل سمجھ وچ نہیں آئی تہاڈی. تساں آکھو لے جا تے لے جانا ہے تسی آکھو بہ جا تے بہ جانا ہے. جنوں جیڑی کرسی بھی دیندے نے رسول اللہ دی آل ہی دیندے نے. ہاں جی جی وہ نہ تو منے ڈیندی ہوندی تے یزید نو ایڈی لڑائی کرن دی کیڑی لوڑ آئی مڑ منے لے لیندا. وہ اس سے تو یاندا میری بیعت کرو جے تساں مہر نہ لاؤ تے نہیں پوری بندی. یہ حقیقت یزید نو صرف حسین پاک نال ہوئی گل آئی وہ مہر لا ہاتھ پھاد کے میرا. جدو حسین ہاتھ پھاد لینا مڑ مہر ہو جانی پہ دی سارا جو کچھ کر رہا ٹھیک ہے. تو نہ کہے تو گندا ایسا مہر نہیں لینے. اگے جنہ تے لائی انہوں نے بھی مشکوک کر چھڑیے تیرے تے لا کے. جنہ تے اگے لائی ہو صحیح ہے جنہ تے نہیں لائی تو غلط ہے. اینی گل عزیزاں دی وقار جدو سرکار نے انکار کر دیتا مہر لان تو یزید نے اپنی فوجی طاقت کا استعمال کیتا. کربلا دے میدان وچ مولا حسین سرکار نو محبوس کر لیا. سرکار نو گھیر لیا. 4 چفیرے لشکر نے مولا حسین سرکار نو پر میں صدقے جاواں جبل استقامتی دا نام حسین. دنیا بدل سکتی ہے حسین دا انکار ہی کوئی. بچے پیاسے ہونگے گل اتھے ہی ہے. حسین تیرے ویر شہید ہو جان گل اتھے ہی ہے. حسین تیرے بھائی شہید ہو جان گل اتھے ہی کھلی. توجہ ہے حضرات کے نام. عزیزان دی وقار کربلا دا میدان حضرت عباس علمدار کربلا دے میدان شہید ہون واسطے تیار نے. منظر بڑا عجیب ہے میرے حال دھیان کرو اور گل سمجھو. بس آخری 15 منٹ میں توڑے نہ گل کر رہے ہیں. حضرت عباس کربلا دے میدان چنے منظر عجیب ہے. ان بندے یہ تحقیق بھی کرن لگ پے نے بجی پانی تے باندھی کوئی نہ ہویا.
بندے یہ تحقیق بھی کرتے ہیں پانی بند ہی کوئی نہ ہویا. اب میں آخیا مولوی پرا ہٹ جائے ساڑی تیرے نال گل کوئی نہیں. اے مولوی صاحب پرا ہو جاؤ چھڈو پرا. آل محمد دی دشمنی کتھے تک جاؤ گے؟ کل نو تہاڈیاں آن والیاں نسلاں آکھنگیاں کربلا دا واقعی کوئی نہیں ہویا تے اسی تہاڈی مان لئیے. عزیزاں نے مانے تے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ انہاں دا پانی بند سی. اعلیٰ حضرت البرکت امام احمد خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ سرکار دی آل نو پیاسا شہید کیتا گیا ہے، بے آب و دانا شہید کیتا گیا ہے. بس اپنی اپنی کسی دی مرضی ہے. ساڈی تحقیق اوتھے ہے جتھے احمد رضا خان فاضل بریلوی دی تحقیق. عزیزاں نے دی وقار بڑی توجہ فرمائی ہے. بیٹھ جاؤ صرف گل سنو. کربلا دا میدان ہے. اللہ اللہ سیدہ سکینہ فرمانی نے چاچو ہائے او میرے بھائیو سبحان اللہ پیسے نعرے یہ سب بس کرو میری گل تے غور کرو اکھاں بند کرو نظراں نیمیاں کرو ذرا کربلا دا تصور کرو. درویش دا جملہ سن لو. درویش فرماندے نے جدو سنیے قصہ کربل دا سید دے وسطیاں تیراں دا حبکار دی آنکھی وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاتا ہے. ایک گل میاں عشق محبت دی گل پیار دی ہے. جنہاں نوں پیار ہوندا ہے نا جنہاں نوں پیار ہوندا ہے او سجنا دیاں قبراں کولوں وی لگن تے رونا آ جاندا ہے. ہاں سجنا دی یاد آ جائے تے بندے رو جاندے. یہ گل ساری پیار دی ہوندی ہے. عزیزاں نے محترم کربلا دے میدان سید زادیاں دا 3 دن تو پانی باندھے جی میں حضرت عثمان دا 40 دن بند رہا ہے. سرکار دا 3 دن تو پانی باندھے. چھوٹے چھوٹے بچے نے جناب سیدہ سکینہ. تاریخ مستند نہیں ہوندی تاریخ مستند نہیں ہوندی ہر لکھن والے اپنی مرضی نہ لکھی ہے. جنہوں جڑی شے پسند ہوندی وہ بیان کر دیندا ہے. توجہ نہیں دی کوئی حیثیت جڑی ہے نا وہ استنادی نہیں بھائی کوئی بڑی مستند شے ہوندی. تاریخ تاریخ ہوندی ہے. انہوں تاریخ سمجھ کے سمجھنا چاہیے اور انہوں تاریخ سمجھ کے پڑھنا چاہیے سننا چاہیے. عزیزاں نے وقار سیدہ سکینہ فرمانیاں نے چاچو عباس تسی آج تئی کوئی جنگ نہیں رہے. چاچو کوئی نہیں میرے خیمے اچ ملے جنوں آکھاں چاچو تینوں اس واسطے آکھیا ہے تساں اج تائیں میری گل نہیں ٹالی. میرے ویر پیاسے نے مینوں پانی چاہیے. اللہ اکبر. عباس فرماندے نے بیٹا اپنے پاپے کو اجازت تو لے دے پانی عباس لے آوے گا. فرمایا آؤ چاچو تمہیں چاچا بھتیجی مل کے آئیں نے. مولا حسین دی بارگاہ حضرت عباس عرض کر دے مولا عباس دی جوانی دا کی فائدہ جو سید زادے پیاسے ہوں. فرمایا عباس تو میرے لشکر دا سپہ سالار اگر تو چلا جائے گا میرے لشکر دا سپہ سالار کون ہوئے گا. عباس نے تاریخی جملہ بولیا مولا لشکر ہی نہیں رہا تو میں سپہ سالاری کی دی کرنی ہے. یہ جملہ تاریخ موجود ہے. مولا آندے ہو سپہ سالار مولا لشکر تے ایک ایک کر کے کٹ گیا ہے. لشکر تے ایک ایک کر کے شہادت منزل تے فائل ہو گیا ہے. سوڑیا میں کلی کدی سپہ سالاری کرنی ہے. ہن اجازت دیو یا قربان ہوا یا پانی لے کے آوا. اللہ اکبر. ذرا تصور نال ایک منظر کربلا دی ریت لو گرمی ایویں شدت نال حسین پاک دی چھوٹی بیٹی سکینہ اپنی مشک اپنے چاچو نو عطا کیتی ہے. فرمایا چاچو پانی لے آؤ. عباس دا جملہ تاریخ دے صفحات مرگو میں سیدزادی جے آیا تے پانی لے کے آواں گا. جے آیا تے پانی
جے آیا تو پانی لے کے آواں گا۔ اس واسطے عباس پاک نو سکائے سکینہ کھیا جاندہ ہے، سکائے آل محمد کھیا جاندہ ہے، ساکی آل محمد کھیا جاندہ ہے، ساکی کوثر دا ساکی عباس۔ حضرات گھوڑے تے سوار 32 سال دا سیدزادہ قمر بنی ہاشم، 32 سال جوانی دا عروج ہوندہ ہے۔ حضرت عباس 32 سال دی عمر کربلا شہید ہے۔ عزیزان جی وقار جدو علی دا پتر کربلا دے میدان وال ٹرے دھرتی ویکھ کے حیران ہوندی ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس آئے نے گھوڑے نو ایڑ لا کے فرما دے راہوار فرات تے رکنا ہے۔ اللہ راستے چ بڑیاں رکاوٹاں نے پر عباس دی تلوار دا کون مقابلہ کر سکتا؟ حضرات لوگ کٹ دے گئے، بدل چھٹ دے گئے، عباس فرات دے اندر گھوڑا ڈالے ہے، مشت بھرن تو پہلا بک بھرے آئے، ہوٹھاں دے قریب لے آندے تاں وفاداراں دے دل خیال آیا عباس پہلے سکینہ نو پی لین دے پھر تو پیوی، ہاتھ کھولے پانی فرات دے سینے تے بہ گیا، گھوڑے نو کم دن پی لے، وفادار دی سواری بھی اٹھی وفادار آئی، گھوڑے پانی پین تو انکار کر دیتا ہے۔ سرکار نے مشک بھری ہے، ایک ہاتھ جو مشک ہے دوجے ہاتھ جو تلوار ہے، میاں ہاتھ سینے تے رکھ درد محسوس کر، ذرا توجہ کر۔ حضرت عباس گھوڑے نو پہلا حکم دے دینے، اے میرے راہوار لے چل رسول اللہ دیال دے خیمیاں تک گھوڑا دوڑ پیا۔ جدو یزیدیاں ویکھیا اگر پانی سیدہ تک پہنچ گیا مشن فیل ہو جائے گا، ایک پاس فرات ہے ایک پاس رسول اللہ دیال دے خیمے نے درمیان یزیدی حائل ہو گئے، لشکر سارے دا سارا عباس دے سامنے ہو گیا، آندھے کی نے پانی نہیں لے جا دینا۔ اللہ اللہ میں صدقے جاؤں، میں قربان لیا میرے پاک نبی سرکار دی آل تو شہر کہندے جگر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، نظر والو ذرا اسی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو۔ حضرت علی وقار بڑی توجہ فرمائیے، حضرت عباس علمدار حسین سرکار ایک ہاتھ مشک دوسری ہاتھ تلوار ہے، جدو گھوڑا دوڑا رہے ہیں یزیدیاں کیا جس پاس تلوار ہے اتنے نہ ہویا جی عباس دی تلوار تو کون بچے گا، جس پاس مشک ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے بازو تے اٹیک کیتا، بازو کٹ کے زمین تے گر گیا۔ کربلا اچ 3 تھاواں نے، جڑا شہید بھی کربلا اچ گریا ہے ہکو تھاں تے گریا ہے، ایک عباس ہے جڑا 3 تھاواں تے گریا ہے۔ توجہ ہے حضرات، آپ عباس پاک 3 تھاواں تے گرے نے، پہلا بازو کٹیا تے آپ نے مشک دوجے ہاتھ پھڑ لیے تے فرمایا گھوڑیا دوڑ، 2 باری کہہ دیتے دوڑ، دوجے بازو تے حملہ ہویا، دوجا بازو کٹ گیا۔ ہائے ہائے، اے کتاباں کوئی نہ جڑا میں تنہاں جملہ بولنے لگا، اے سوچ ہے کہ جڑا بندہ گھوڑے تو ڈگدا ہے جے بازو نال ہون تے آسرے نال ڈگدا ہے، بازو نہ ہون تے کیویں ڈگدا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہو، میں یہ بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزان دی وقار جدو سرکار دوسرا بازو بھی کٹیا، مشک منہ نال پھڑ کے گھوڑے نو آندے نے گھوڑیا مینوں خیمیاں تک لے چل۔ یزیدیاں نے آواز ماری مشک نو نشانہ بنا لو۔ عباس کدی مشک نو سینے کے رکھ دینے، کدی گھوڑے تے جھک دینے، مشک تر جائے، لیکن جدو مشک چو تیر پارے 3 باری فرمایا سی مینوں خیمیاں تک لے چل، جدو 3 لگے پانی بہ گیا، عباس فرماندے نے گھوڑیا منہ پیچھے کر لے، میں خیمیاں وال نہیں جانا، ہائے ہائے ہائے، میں خیمیاں وال نہیں جانا، منہ پیچھے نو کر لے، میں خیمیاں وال نہیں جانا۔ اللہ اللہ، جدو سرکار زمین تے تشریف لائے،
حضرت زینب نے گھوڑا مردہ ویکھیا فرمانی نے ویرا خیمے وچوں بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے آ جب ویرا آ جب ویرا اسا پانی پی کے رجے ویرا آ جا لیکن عباس زمین تے گرے مولا حسین آئے اپنے برادہ ایک بازو ایک تھان تو دعا باجو دوجے تھان تو نال جوڑ کے فرماد نے عباس کوئی آخری خیش ہے ہی تے بول دم آخری ایک روایت چاہتا ہے آپ شہید ہو چکے جانے کی روایت چاہتا ہے آپ اجے حیات سن جدو حسین پاک آئے جدو سینے چ رکھے چوڑی چ رکھے تے پہلا جملہ بولے فرمایا عباس پہ عباس ویرا کوئی آخری خواہش ہوئے تے جناب عباس فرماندے نے مولا ہی کوئی خواہش ہے سن لینا تے سمجھ لینا سرکار فرماندے نے عباس کی مولا مینوں خیمیاں ول نہ لے جایا جے سرکار فرماندے میں کہ سارے انتے لے گیا عباس تیرا کہنا وزن حسین اگے مولا میں یہ نہیں آندا تسی لے جا نہیں سکدے پر مینوں لے جایا جنا اگر میں خیمیاں وچ گیا سکینہ برتن پھڑ کے اڈیک دیو سی چاچو خالی آیا ہے میں کیڑا منہ لے جاواں مینوں ایتھے رہن دیو حشر نو حوض کوثر لے کے پیش ہوواں گا جدو حضرت عباس شہید ہو گئے حضرت عباس دے بھائی ابو بکر ابن علی مولا حسین دی خدمت حاضر ہو کے عرض کردے مولا ساری زندگی ایکو خواہش رہی ہے کہ تانوں او تحفہ پیش کراں جے تسی راضی ہو جاؤ ام المنین دے بیٹے آئے نا ابو بکر ابن علی سونا عثمان ابن علی ام المنین دے بیٹے ہیں ابو بکر مولا علی سرکار دے بیٹے ہیں ایک کتاب میں جو جملہ پڑھ رہے ہیں اپنے کولوں نہیں پڑھ رہے یہ روایت موجود ہے کیڑی ابو بکر ابن علی عرض کر دینے مولا برا ضرور ہو میرے لیکن تسی فاطمہ زہرا دے بیٹے ہو میری ساری عمر ایک خواہش رہی ہے کہ تو وہ تحفہ دیا جڑا کسی نہ دیتا ہوئے تو تسی راضی ہو جاؤ مولا آج جو وقت آ گیا تو ہم تحفہ دے اللہ اکبر جناب حسین فرماندے نے میرا بھائی ابو بکر کی تحفہ پیش کرو گے اللہ اللہ عرض کر دینے مولا جو اجازت دیو ابو بکر آج اپنے آقا حسین دی خدمت اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہتا ہے فرمایا ویرا سارے قربان ہو گئے یہ تیری باری بھی آ گئی ہے حسین تیار کر کے اپنے ویر ابو بکر ابن علی نو تیار کر کے میدان کربلا بھیجئے اللہ اللہ سیدزادے علی دی شان تو علی دے پتر دی شان تو صدقے جاما کربلا دے میدان ابو بکر ابن علی لڑنا شروع کیتا ہے ہر شہید لڑے آئے ہر شہید گرے آئے ہر شہید گرے آئے صدیہ حسین پاک نوے لیکن ابو بکر جدو سرکار لڑ دے شدت زخم نال چچو زخم نال چور چور ہو گئے تے گھوڑے نو لے کے کربلا تو دور آ گئے لڑدیاں کربلا دے میدان تو انہیں دور گرے نے نہ حسین نو صد مارے آئے نہ حسین آئے نے اپنی جان حسین تو قربان کی کربلا دے ہر شہید نے لیکن چکیا حسین نے صدقے جاواں نہ عباس چکیتے نے نہ عباس دے ویر ابو بکر چکے گئے نے ابو بکر دا مزار بھی وکھرا ہے تے غازی عباس دا مزار بھی وکھرا ہے باقی سارے شہیدان دے ہور تو علاوہ باقی سارے شہیدان دے مزار حسین پاک دے قدمہ چ گنجے شہیدان چ بڑے عزیزان نے دیوہ کارتے جدو کربلا دی 10ویں دی رات ہے نا بس تقریر موقعی ایک آخری جملہ تے بی بی زینب پاک نے سارے لاشے ویکھے تے ہور دی لاش نہ نظر آئی یا فرمانی ہور دا لاشا کوئی نہیں جواب کی دیتا گیا سید دادیو دے وارث اٹھا کے لے گئے نہیں سمجھ آئی تو انگل تو ان سمجھ نہیں آئی گل سید دادیو دے وارث اٹھا کے لے گئے وارث ہون تے اٹھا لے دے جڑے ساری کائنات دے وارث آئے انہاں دے تے لاشے بھی کسے نہ اٹھائے عزیزہ نے دی بکار ایڈا اوکھا وقت بھی سیدان تے آیا ہے لیکن نہ صبر دا دامن چھڑیا ہے نہ دین تو ہٹے نے سانو درس دے گئے نے کچھ روے یا نہ روے
اپنے نبی دے دین نال کمٹمنٹ رکھیا جے، دین تو دور نہ ہویا جے۔ عزیزان من، اللہ دی بارگاہ دعا کریا کرو، اللہ تواڈے میرے تے راضی ہوئے۔ ایک جملہ پڑھ لو، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، جس کو دھوکے سے کوفے، دھوکے تو مراد حسین کا دھوکہ کھانا نہیں، دین والے دین دی کوشش کی تھی، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے پہلے خط لکھے مڑ شہید کیتا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ الحمدللہ۔